لا الہ الا اللہ کے کیا مزے ہیں یہ تو کرنے سے پتہ چل جائے نا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر پڑھیں, اپنے دل میں درد لگائیں, پھر دیکھیے اس کا مزہ کیا ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم ذکر ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اب بتائیے اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے اس کی لا الہ الا اللہ کے ذکر کی, اور ہم کر سکتے ہیں. اب مثلاً آپ لاہور سے جا رہے ہیں اسلام آباد, تو گاڑی میں آپ سے کیا کر رہے ہیں, بیٹھنے کی ہے نا, تو بجائے ادھر ادھر کے خیالات میں بیٹھنے کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس ذکر کو اتنا پڑھیں کہ زبان تر ہو جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر میں سب سے زیادہ جو عمل فائدہ دے گا وہ اللہ کا ذکر ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں. جنید غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات کے بعد خواب میں نظر آئے. کسی نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا, فرمانے لگے کہ میرے پاس ان کے نصیر آئے تھے اور آخر میں سے پوچھنے لگے مطلب تیرا رب کون ہے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مان لگے میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میں نے زمین کے اوپر پوری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے, اب قبر میں آ کے میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں. عجیب گسامی رحمۃ اللہ کسی کو خواب میں نظر آئے حضرت قبر میں کیا بنا, فرمانے لگے کہ مجھ سے ان کے نصیر نے پوچھا من ربک تیرا رب کون ہے, تو میں نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. کہنے لگے میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا تو سبق بڑا پکا ہے, چلو یہاں سے. شیخ عبداللہ جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے. کسی کو خواب میں نظر آئے تو پھر پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا, مان لگے مجھ کے نبی نے پوچھا تھا من رب تیرا رب کون ہے, تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے نیچے قبر میں آئے ہو کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے, تم رب کو نہیں بھولے, میں زمین سے 6 فٹ نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گا. کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا, پوچھا آپ بتائیں قبر میں کیا بنا, فرمان لگے ان کے نصیر آئے تھے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے, تو میں نے کہا کہ اللہ کو جا کے کہو اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق اور اس اربوں خربوں مخلوق میں تو ایک مجبوریہ کو نہیں بھولا, میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں. تو جب یہ کیفیت دل میں آ جائے نا کہ اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر بندے کا اللہ سے تعلق نہیں بنتا ہے. اس لیے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں